وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو بارگاہ رسالت میں نذرانہ بنا کر پیش کروں، ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ جناب زید آبدی صاحب جو سامنے تشریف فرما ہے، ان سے میں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ جب میں آغاز کروں گا تو آپ سامنے رہیں گے. یہ مجھ سے بڑی بے پناہ محبت کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں اتنی بڑی عظیم الشان محفل میں تقریر کرنے کے لیے اپنے کو اہل نہیں سمجھتا، مگر یہ ان کی بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا نہیں، انہوں نے مجھے مدعو نہیں کیا، بلکہ مجھ کو اس محفل میں طلب کر لیا. میں حاضر خدمت ہوں. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور سال آئندہ اس سے بہتر محفل کریں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند درود پڑھوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ پیغمبر جس کی جلوداری میں صفائے آدم، رفعت نوح، خلت ابراہیم، یوسف کا حسن جمال، یحییٰ کا زور، موسیٰ کی ہیبت اور عیسیٰ کا کرم تھا، جس کے آثار ولادت پر وہ مقامات جہاں غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی تھی وہ مسمار ہونے لگے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نوشیروان عادل، نوشیروان کے قتل کے 14 کنگورے زمیں بوس ہو گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدے فارت کی آگ سرد و گل ہو گئی، اور بت خانوں میں خاک اڑنے لگی، کفر کے قتل میں ہلچل مچ گئی. وہ پیغمبر رحمت بن کر بھی آیا تھا. اس کی رحمتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام میں جو دریائے سماوا 1000 سال سے سوکھی ہوئی تھی، وہ نہ صرف اس میں پانی جاری ہو گیا بلکہ سرکار کے قدموں کی برکت سے اس میں طغیانی پیدا ہو گئی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس کی بشارتوں میں آب نیسا کا جیسا اثر تھا. جس طرح سے آب نیسا بیابانوں میں بھی برستا ہے، چمنداروں میں بھی برستا ہے، صحراؤں میں بھی برستا ہے، کوہساروں پر بھی برستا ہے، مگر اس کا فیض وہی اٹھاتے ہیں جہاں مادہ قبولیت ہوتا ہے. دور پڑھے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتیجہ یہ ہوا کہ ابو ذر کا دل لہرانے لگا، سلمان کا سینہ معرفت کا گنجینہ بن گیا، مگر ابو جہل کے دل شوردار کے شوردار رہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا کہنا اس نبی کا. دیکھیے، جہاں یہ محفل منعقد ہوئی ہے ولادت باسعادت سرکار دو عالم کے سلسلے میں، وہاں ایک نقطہ اس میں اور پنہا ہے کہ یاران طریقت یہ کہتے ہیں
کہ شیعہ مدح علی تو کرتے ہیں مگر مدح پیغمبر نہیں کرتے. پیغمبر کے فضائل و کمالات سے وہ بالکل ناشنا ہے اور علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں. لیکن خدا شاہد و گواہ ہے، آپ جانتے ہیں میں اقرار کر رہا ہوں، دنیا نے علی سے بڑا کوئی شجاع نہ دیکھا، دنیا نے علی سے بڑا کوئی بہادر نہ دیکھا، دنیا نے علی سے بڑا کوئی کریم النفس نہ دیکھا. مگر یہ سب ہونے کے باوجود جس علی کی ہم اتنی مدح کرتے ہیں وہ دروازہ مسجد پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی یہ اوصاف و کمالات کے مالک یا رسول اللہ. جب وسیع ایسا ہے، دیکھیے جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت میں مجھے گفتگو کرنا ہے. دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ علی کو بڑھایا جاتا ہے نبی کو گھٹایا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ کا پھیر ہے. حجت الاسلام جودی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف فرما ہے. اوائل عمری میں میں نے ان کو پڑھایا ہے اور انہوں نے گھر میں اپنے باپ سے درس لیا. مدرسے میں داخل ہوئے، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، آپ متوجہ رہیں. مدرسے میں داخل ہوئے، ہندوستان کو چھوڑا، بیرون ملک گئے، علماء جلیل کے سامنے زانو ادب طے کیا. جب واپس ہوئے اور میں نے تقریر سنی تو میں نے کہا کہ بھائی میں ان کو پڑھاتا تھا، اب یہ ان کی تقریر سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ علم حدیث پر گرفت ہے، تفسیر سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، فلسفے و منطق کی جانکاری ہے، لسانیات میں بھی دخل ہے. ایک صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ نے بڑا غلو سے کام لیا، وہ بچہ اور آپ کہنے بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث، بہت فلسفے کا جاننے والا، بہت منطق کا جاننے والا. دوسرے صاحب چونکہ وہ جانتے نہیں تھے، نہ ان کو جانتے تھے، نہ ان کے خاندان کو جانتے تھے، نہ ان کے گھر کو جانتے تھے، نہ ان کے ماحول کو جانتے تھے، لیکن دوسرا آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ پورے خاندان کی لسٹ اس کے سامنے تھی. اس نے کہا کہ نہیں، سہیل صاحب نے کوئی غلو سے کام نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ باپ کا بیٹا ہے، بہت عالم جید، بڑی تفسیریں لکھی، قرآن کے معنی لکھے، قرآن کا ترجمہ کیا، سینکڑوں کتابوں کی تخلیق کی، ان کا ترجمہ کیا. آپ کو معلوم ہے کس کا بیٹا ہے؟ وہ مولانا ذیشان حیدر صاحب کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا اچھا تو ان کے باپ بھی ایسے تھے. اب غور فرمائیے، اس کے معنی یہ ہوئے چھوٹے کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بڑے کی معرفت نہ ہو. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. چھوٹے کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بڑے کی معرفت نہ ہو. مورد الزام ہم نہیں ہیں، آپ خود اپنا پول کھول رہے ہیں. اگر آپ کو سرور عالم کے فضائل و کمالات کما حقہ معلوم ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ علی کو بہا دیا. درود پڑھیں محمد والے محمد. ہم علی کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں. یقیناً اقوام عالم اور مذاہب عالم کی آپ تاریخ پڑھیں، دنیا میں کوئی قوم، دنیا کا کوئی مذہب ایسی شخصیت کو نہیں پیش کر سکتا جو یہ کہے سلونی قبل ان تفقدونی. توجہ فرمائیں، دنیا کا کوئی مذہب کسی ذات کا نام نہیں لے سکتا کہ وہ کہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے گزرے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے نہیں. یہ صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کے نمائندے نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی. اور دیکھو صرف یہاں کی بات نہیں، سلونی اما فوق العرش، آسمان کی باتیں پوچھو. سلونی اما تحت الارض،
تمہارا جی چاہے زمین کی باتیں پوچھو، اس کے معنی یہ ہے کہ اقوام عالم چاہے علی کو امام مانے یا نہ مانے، معصوم علی خطا مانے یا نہ مانے، اس بات کی قائل ہے کہ دنیا میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا، اور جو علی کو اتنا بڑا عالم مانتا ہے وہ ذرا غور کیجیے کہ خود علی کیا کہہ رہے ہیں، دکنی رسول اللہ دکن دکا، مجھ کو ایسا علم رسول اللہ نے ایسے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ دور پڑے محمد والے محمد پر۔ بس میں اپنی بات یہ کہہ کے آپ کے سامنے ختم کر رہا ہوں کہ ساری دنیا علی کو اپنا مالک آقا و مولا کہتی ہے، اور محمد کی یہ شان ہے کہ علی کا جیسا آقا محمد کو اپنا آقا کہتا ہے۔ دور پڑے محمد والے محمد۔